السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تھرڈ پارٹی انشورنس ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وضاحت ضروری ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس اسلامک اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں۔ ہوتا کیا ہے تھرڈ پارٹی انشورنس میں؟ تھرڈ پارٹی انشورنس کے اندر بینک یا کمپنی جو انشورنس پرووائڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ جو گاڑی خرید رہے ہیں یا جو چیز خریدی جا رہی ہے اس سے اگر نقصان پہنچے کسی دوسرے بندے کو، مثال کے طور پر آپ گاڑی لے کے نکلے تھے تو اتفاق سے کسی کی گاڑی سے وہ گاڑی ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں سامنے والے کا نقصان ہوا، تو سامنے والے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان کی تلافی کرنے کے لیے وہ مقدمہ دائر کرتا ہے، وہ کمپلینٹ کرتا ہے، اور اس کمپلینٹ کی بنیاد پر کورٹ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جتنا ان کو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو آپ پورا کریں، اس کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ وہ پیسے ان کو دیں۔ یہ پورا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کمپنی یا بینک جو ہے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی سے کسی کو نقصان پہنچا یا پہنچتا ہے تو اس وقت میں جتنا نقصان ہوگا اس کے لیے پیسے ہم دیں گے، آپ کی ہیلپ ہم کریں گے۔ یہ دکھنے میں بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلامک اعتبار سے کیا ایسی صورت میں انشورنس کروانا صحیح ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو بیس بنا کر انشورنس لیا جا رہا ہے، یعنی انشورنس کرنے والے کو ہمیشہ ہر مہینہ یا پھر اس کے اندر جو مہینے طے کیے جاتے ہیں، 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال میں کچھ پیمنٹ کرنا ہوتا ہے جو پریمیم ہوتی ہے، وہ دینا ہوتا ہے مسلسل۔ اب آپ دیکھیے کہ جس چیز کو بیس بنا کر پریمیم لی جا رہی ہے وہ چیز کلیئر نہیں ہے، وہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی معلوم نہیں ہے۔ کیسے کہ آپ نے گاڑی جب لے لی تو آپ لوگ جس چیز کو بیس بنا کر ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ چیز یعنی ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا نہ آپ کو معلوم ہے نہ ان کو معلوم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا تو سامنے والا آپ کے خلاف کمپلینٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی نہیں معلوم۔ جب کمپلینٹ کر دیا گیا یا کمپلینٹ کی گئی تو کورٹ کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ آپ پیسے بھریں، آپ ان کی ہیلپ کریں یا ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں، یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو جو چیز کلیئر نہیں ہے اس کو بیس بنا کر سامنے والے سے پریمیم کے طور پر کوئی پیسے لینا یہ اسلامک اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ نے گاڑی لی اور آپ نے گاڑی لینے کے بعد میں آپ نے 15 سال چلائی، 20 سال چلائی، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا۔ اب 20 سال تک پریمیم پے کرتے جا رہے ہیں۔ اب جب پریمیم پے کر رہے ہیں تو وہ پریمیم کے جو پیسے جو پے کیے گئے وہ واپس آنے والے تو نہیں ہیں، تو گویا آپ ایک نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام نقصان والی چیزوں سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے بار بار، وہ سوال یہ تھا کہ اسلام نے اس چیز کو کرنے کو کہا، اس چیز سے منع کیا، بھئی منع کیوں کیا اسلام نے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام جب کسی چیز کو قرآن و حدیث کے اعتبار سے جب کسی چیز کو کرنے کا حکم آتا ہے تو اس کے اندر کوئی لاجک ہوتی ہے، ہماری نفع کی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی، اور جب قرآن و حدیث کے اعتبار سے کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو روکنے کے اندر بھی ایک حکمت اور ایک مصلحت ہوتی ہے۔ اسے مثال کے طور پر سمجھیں، ہم جب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر پر دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ مختلف قسم کی ڈشز ہوتی ہیں، سالن ہوتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو 7 مہینے کا، 8 مہینے کا،
یا 1 سال کا سمجھ لیجئے، وہ بچے کی غذا ابھی سیریلیکس یا اس جیسی کوئی ہلکی پھلکی غذا چل رہی ہے، اسے کبھی نرم کھانا کر کے کھلایا جا رہا ہے، کبھی سیریلیکس کھلایا جا رہا ہے، یا اکثر دودھ پلایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی غذا اس وقت میں یہی ہے، اور وہ یہی، اس کا پیٹ یہی ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نمکین چیز یا کوئی کھاری چیز کھلائی جائے، مرچ والی چیز کھلائی جائے، تو اس کا پیٹ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بچہ کسی کے گود میں ہے اور اس نے دسترخوان پر مختلف قسم کے ڈشز دیکھ کر رونا شروع کیا کہ مجھے وہ چیز چاہیے۔ اب اتنا رو رہا ہے کہ پورے گھر کو ایک کر دیا اس نے، لیکن اتنا رونے کے باوجود بھی گھر والے وہ سالن نکال کر اسے نہیں کھلاتے۔ کیوں نہیں کھلاتے؟ اس لیے نہیں کھلاتے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ چیز ہم اس کو کھلائیں گے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب دونوں میں فرق دیکھیے کہ بچے کو وہ چیز بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن گھر والوں کو معلوم ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، تو اس کے لاکھ رونے کے باوجود اس کو وہ چیز نہیں کھلائی جاتی، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھیے کہ بہت ساری چیزوں میں زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، گرچہ کہ اس کی بہتری ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز سے ہمیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، گرچہ کہ وہ ہمیں بہت ساری مرتبہ نفع والی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو باتیں شریعت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، بہت ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے دیکھیں اسلام نے یہاں پر روکا کیونکہ یہ چیز کوئی متعین نہیں ہے، کوئی کلیئر نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا یا نہیں کرے گا، کمپلینٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ پوری چیزیں شک کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر تھرڈ پارٹی انشورنس حکومت کی طرف سے لازمی قرار دیا جائے، حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو کر آ جائے کہ آپ کو تھرڈ پارٹی انشورنس کرانا ہے گاڑی لیتے وقت میں، تو ایسی صورت میں یہاں پر علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں گنجائش دی ہے کہ جب آپ کو حکومت کی طرف سے بات آئی ہے، اس کا حکم ہے کہ آپ کو یہ کرانا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہاں کرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی کسی چیزوں کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کس نے دیا ہے، اور اللہ اسلام کے اوپر اعتراض کر کے، اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراض کر کے ہم اللہ پر اعتراض کرنے والے ہو جاتے ہیں، اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ تمام باتیں جو مسائل کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ اسلام اور جدید معاشی مسائل والیوم نمبر 3 پیج نمبر 302 316 پر دیکھ سکتے ہیں۔